السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل می اینڈ مائی ورلڈ۔ آج میں آپ کے لیے قطر پروڈکشنز کے ڈرامہ عمر سیریز کی قسط نمبر 24 کا اردو ترجمے کے ساتھ اوور ویو لے کر آئی ہوں۔ ڈرامے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اس قسط کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے دن سے ہوتا ہے۔ تمام صحابہ اکرام مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت دیتے ہیں کہ وہ اٹھیں اور خطاب فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خلیفہ کی حیثیت سے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے یہاں آنے کی خواہش نہ کی تھی، اس سے پہلے کہ خدا یہ سوچے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں اور فرماتے ہیں، شکر خدا کا جس نے اپنا کرم کیا، تمام نعمتیں اور امن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس کا سچا پیغمبر ہے۔ خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل کرے جو امانت سے سبکدوش ہو گئے اور اصلاح کی، اچھے طریقے سے اپنی قوم کی اور بغیر کسی الزام کے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے مشکل بنا دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے طریقہ کار پر عمل کریں، ہم انہیں ہمیشہ ہم سے آگے پائیں گے اگر ہم ان کی اچھی چیزوں پر ان کا مقابلہ کریں، کیسے کوئی ان پر رشک نہ کرے۔ اے مسلمان لوگو، میں تم میں سے ہی ہوں، کیا حقیقت میں یہ ہے کہ میں کیسے رسول خدا کے خلیفہ کا حکم نہ مانوں؟ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، میں سخت ہوں اس لیے سختی کو معتدل کر، اور میں کمزور ہوں اس لیے مجھے قوت عطا کر۔ پھر لوگوں سے دوبارہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خدا میرے ذریعے تمہارا اور تمہارے ذریعے میرا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں زندہ رہوں اپنے دو ساتھیوں کے جانے کے بعد۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ میری سختی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان پر سختی کرتا تھا جب رسول خدا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان تھے۔ ان کو یہ پریشانی ہے کہ میں اب کیسا برتاؤ کروں گا۔ سب اختیارات اب چونکہ میرے پاس ہیں۔ جس نے بھی یہ کہا صحیح کہا، لیکن میں اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، صرف ایک غلام کی طرح۔ وہ نرم دلی اور ہمدردی میں لاجواب تھے۔ وہ ویسے ہی تھے جیسے خدا نے انہیں کہا تھا کہ ہمدرد اور مہربان رہنا اپنے ماننے والوں پر۔ میں ان کے ساتھ ایک بے نیام تلوار کی طرح تھا، وہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتے یا نیام میں رکھ دیتے۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی سربراہی ملی، وہ نرمی اور سخاوت میں ناقابل تردید تھے۔ میں ان کا خادم رہا اور مدد کی اپنی سختی کو ان کی نرم دلی سے ملا کر، ویسے ہی جیسے بے نیام تلوار جسے وہ استعمال کرتے یا پھر نیام میں ہی رہنے دیتے۔ اب مجھے تمہارے امور سونپے گئے ہیں۔ تم جانتے ہو میری سختی کا دورہ معیار ہے، لیکن یہ ان کے خلاف ہوگی جو ناانصافی کریں گے، اور وہ جو دین پر اور حق پر رہیں گے میں ان کے ساتھ نرم رہوں گا جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ہر اس شخص کو نہ چھوڑوں گا جو کسی دوسرے سے ناانصافی کرے گا اور کوشش کرے گا کسی اور کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، حتیٰ کہ میں اس کا چہرہ زمین پر نہ رگڑ دوں۔ اس طرح وہ حق پر آ جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنا چہرہ زمین پر لگاؤں گا ان لوگوں کے لیے جو قانون کو مانتے ہیں اور کسی ناحق کام میں ملوث نہ ہوں گے۔ میں تمہیں کچھ وعدوں کا خاکہ دیتا ہوں جس سے تم مجھے باندھ سکتے ہو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تمہارے واجبات سے کچھ نہ لوں گا، ہر چیز سے جو خدا نے تمہیں دی ہے سوائے حق کے ساتھ۔ میں تمہیں عہد دیتا ہوں کہ تمہارے واجبات اور رزق کو بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں تمہاری کمزوریاں جانچوں گا اور بے نقاب ہرگز نہ کروں گا قبر کے خطروں میں۔ اگر تم فوجوں کے ساتھ دور رہو گے میں تمہارے بچوں اور تم پر انحصار کرنے والوں کا بڑا بن کر رہوں گا، اور جیسے جیسے ملکی خزانے میں اضافہ ہوگا میں ہر یتیم کی کفالت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، اور اگر میرا مال میرے لیے کافی ہوا تو میں کچھ نہ لوں گا، اور اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو میں اتنا ہی لوں گا جتنا میری ضرورت ہو۔ تم خدا کے خادموں اللہ سے ڈرو، میری مدد کرو، میں تمہارے معاملات کو دیکھ سکوں، میری مدد کرو میرے نفس کے خلاف، مجھ سے خوش ہو جب میں اچھا کروں اور مجھے ترک کرو اگر میں غلط کروں، اور مجھے اپنے معاملات میں ایمانداری والی نصیحت دو۔ اے لوگو میری بات سنو اور سمجھو جو میں نے کہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود المتنا کو کھڑا ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ المتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کے پاس آتے ہیں اور پھر عمر فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بھائی المثنى ابن حارث ہے جس کی عراق میں عظیم فتوحات کا تم سب کو معلوم ہے. مسلمان ابھی یہاں پر کمزور اور کم تعداد میں ہیں. انہیں ڈر ہے کہ فارسی ان سے وہ لینے کی کوشش نہ کریں جو انہوں نے عراق سے لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے کہا تھا، انہوں نے مجھ پر زور دیا تھا کہ ان کی موت کے بعد ایک صبح اور ایک رات گزرنے سے پہلے میں لوگوں کو کہوں کہ وہ المثنى کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس لیے جلدی کرو، اس معاملے میں جلدی کرو، اس جہاد کی مہم میں شامل ہو جاؤ. لیکن وہاں موجود کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا، جسے دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں. اس منظر میں ملاقات ختم ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ کیسا وقت ہے، کوئی بھی شخص آگے نہیں آیا. جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فارسیوں سے مقابلہ کرنا وہ چیز ہے جس کو وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، جیسا کہ وہ ان کی طاقت کو جانتے ہیں. زیادہ تر سپاہی شام میں ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہاں المثنى کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ تعداد کافی نہ ہوگی کہ حاصل کیا جا سکے کامیاب نتیجہ. اتنے میں ہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ المثنى بہادری سے لڑتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے. وہ اسے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں جانتے. المثنى نہ ہی مہاجر ہے اور نہ ہی انصار اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کافی عرصے تک رہا. یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی عراق میں خالد کی جگہ نہیں لے سکتا. جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خدا کی دین ہیں؟ یہ ابن الولید اور ابن الخطاب کی وجہ سے نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بار پھر اور اس معاملے پر تحمل سے بات کرو. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ تم سے سنا ہے وہ اسے دوبارہ سے غور و فکر کے ساتھ سوچیں گے. اپنی اصطلاح کا آغاز لوگوں پر زبردستی کر کے مت کرو. انہیں خدا کی رضا کے لیے جہاد میں شامل ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاح سن کر ان کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہتے ہیں خدا اچھے صلاح کار کی حیثیت سے تمہاری حفاظت کرے ابو الحسن. یہ کہہ کر وہ سب چل پڑتے ہیں. اس منظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ خدا کی تعریف کرتا ہوں. میں تمہیں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا نے ارادہ کیا ہے کہ میں ان کا خلیفہ بنوں. میں تمہیں شام میں مسلمان معاشرے کا نگران بناتا ہوں. اس وجہ سے روم کے خلاف جنگ پر غور کرو اور مشاورت کرو جو تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی برے برتاؤ اور خیانت کی وجہ سے تبدیل نہ کروں گا. تم کسی بھی معاملے کا تعین کرنے کے لیے اسے اپنا دایاں ہاتھ بننے دو کیونکہ تم اس کے بغیر نہیں کر پاؤ گے. مسلمانوں کو قبر کے عذاب میں بے نقاب مت کرنا. اس بات پر یقین کرتے رہو خدا میرے ذریعے تمہارا اور تمہارے ذریعے میرا امتحان لے رہا ہے. اس منظر میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. وہیں موجود دوسرے صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ خدا نے اب مجھے اس مقام پر فائز کر دیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جانیں کہ یہ ذمہ داری میں نے اپنے فائدے کے لیے خود پر نہیں ڈالی. میں آپ لوگوں کو اپنی برابری کا حصہ دار بنانا چاہتا ہوں. اس طرح تم لوگ خدا کے سامنے جواب دہی میں ساتھ ہوگے. ہم لوگ انسان ہیں جو کبھی حق پر اور کبھی غلط ہو سکتے ہیں. یہ تمہارا حق ہے اور میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ حق کو مت چھپاؤ جب تم اسے جان لو. میں المثنى کے مسئلے سے شروع کروں گا. میں پچھلے 3 دنوں سے لوگوں کو آگے آنے کے لیے بلا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی واضح جواب نہیں ملا. مجھے میرے اگلے قدم کے لیے مشورہ دو. وہاں موجود ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے ابو الحسن کی رائے سن لی ہے. لوگ پریشان ہیں کہ وہ ان کے لیے کافی نہ ہوں گے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عربیوں کی جنہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا تھا مدد کرنے سے روکا تھا. وہ کثیر تعداد میں ہیں. ان میں سے بہت سے بہادر عربی جنگجو بھی ہیں. اب انہوں نے واضح طور پر توبہ کر لی ہے اور مسلمان معاشرے میں اور فوج میں شامل ہونے کے لیے بےتاب ہیں. اتنے میں وہی موجود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں موجود لوگ جان جائیں کہ انہیں معقول تعداد مل جائے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. وہ آپ کو بہتر
بہتر جواب دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل خدا نے وصیت کی تھی کہ یہ مذہب عرب سے شروع ہوگا اور یہ تب تک ممکن نہ ہوگا جب تک عرب متحد نہ ہو جائے۔ یہی وقت ہے کہ جو ہم میں سے مرتد تھے اور توبہ کر چکے ہیں ان کو مسلم معاشرے میں شامل کر لیا جائے۔ اس طرح عرب خدا کا پیغام پہنچائے گا اور فارس اور روم کے ظلم کا خاتمہ کرنے میں ایک شخص کی طرح لڑے گا۔ اس منظر میں عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ سست ہو رہے ہیں کافی دیر انتظار کی وجہ سے، شاید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اطلاع کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلی کی طرح صبر کرو اور شیر کی طرح چھلانگ لگاؤ، شاید کہ تم جانتے ہو کہ ہم نے بندے بھیجے ہیں کہ وہ جان سکیں کہ دشمن کیسے حرکت کریں گے، پھر اس طرح ہم اپنا منصوبہ بنائیں گے۔ رومی ایک ترتیب کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ مختلف ہے اس سے جو ہم جانتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں اپنے طریقے سے حرکت کرنا ہوگی۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا ہوں اور ہم صحیح طرح سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ صبر رکھو، پر امید رہو، کل دور نہیں ہے۔ پھر وہیں پر موجود ابو سفیان پر نظر پڑتی ہے۔ ابو سلیمان ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی صبح تم کیسے ہو؟ جس پر ابو سفیان فرماتے ہیں میں رومیوں سے لڑنے کے لیے بےتاب ہوں، میں خود کو مسلمان فوج میں دیکھ رہا ہوں۔ شام کے اس علاقے میں ہم یہاں تجارت کی غرض سے آتے تھے اور خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ ہم یہاں سرداروں کو تحفے دیتے، ان کی تعریفیں کرتے، وہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ ہم میں سے عظیم شخص ان کے نزدیک ان کے کمتر کے برابر ہوتا۔ تب جب ہم اپنے لوگوں میں واپس جاتے، ہم اپنی صلاحیتوں کو ابھارتے، ان کے قبیلوں کی بڑائیوں کی تعریف کر کے ہم لوگوں کو خدا کا پیغام سننے سے روکنے کی کوشش کرتے، ان کے خلاف لڑتے، جبکہ وہ ہمیں حق کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بلانے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اطاعت کرو میری امت کی طرح، تو پھر تم وارث ہوگے روم کے، فارس کے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ ہم کیسے ان کے مقابلے میں ہوں گے؟ یہاں آج ہم موجود ہیں، روم کو ہم سے لڑائی کا خدشہ ہے جبکہ ہم ان سے لڑنے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ کہہ کر ابو سفیان چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے وہی ظاہر کیا جو میں نے محسوس کیا۔ یہ سن کر اکرمہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا یہ سب میری زندگی کے چند سالوں میں ہو گیا؟ اب میں یہاں شام میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور ابو سلیمان ہمارے سپہ سالار ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں صفوان ابو یزید کے ساتھ اس دین کی مخالفت کرتا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا ہم نے ابو سلیمان کا مقابلہ کیا۔ یہ سب خدا کا کرم ہے کہ آج ہم خالد کی تلوار کی سربراہی میں لڑ رہے ہیں۔ ابو یزید خالد سے کہتے ہیں یہ سب ہمیں اور بھی زیادہ اعتماد دے گا کہ خدا ہمیں کامیابی نصیب عطا کرے اور جلد ہی شام ہمارا ہو جائے۔ اس منظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ تم عراق میں موجود اپنے سپاہیوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرو۔ المثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا آپ کہیں امیر المومنین۔ عمر یہ سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور فوراً بولتے ہیں کہ رک جاؤ، اور پوچھتے ہیں تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا امیر المومنین؟ تم چپ ہو جاؤ ورنہ۔ اتنے میں دوسرے صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نہ یہ رکے گا اور نہ ہی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی، اور یہ عجیب لگتا ہے کہ آپ کو رسول خدا کے خلیفہ کا خلیفہ کہا جائے۔ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم اطاعت کرنے والے اور مومنین ہیں، اس طرح آپ ہمارے امیر المومنین ہوئے، اسے قبول کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر میں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم سب کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ تم میں سے شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ہمارے والد امیر المومنین ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی تجارت کی طرف جا سکتا ہے، لوگ ہمیں ترجیح دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہارے والد اپنے والد کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور یہ کہ ان کے والد ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتے تھے، انہیں مارتے تھے۔ تمہارے والد اپنی خالہ کے لیے لکڑیاں بھی گٹھی کرتے تھے اور وہ انہیں مٹھی بھر کھجورے دیتی تھی۔ ہمارے قبیلے عدی کو قریش میں امتیاز حاصل نہ تھا، وہ دوسرے قبائل جیسا کہ عبد مناف، مخزوم، جمع سے بہت نیچے تھا۔ خدا نے ہمیں اسلام اور خدا کو اکیلا رب ماننے کے ذریعے سے بلند کیا۔ لوگ تمہیں دیکھیں گے جیسا کہ ایک پرندہ گوشت کو دیکھتا ہے، اگر تم اسے پکڑو گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ پکڑے گا، اور اگر تم گریز کرو گے تو وہ بھی گریز کرے گا۔ اگر میں کسی چیز کو ممنوع کرنے کا حکم دوں تو تم لوگ پہلے ہوگے جو اس سے گریز کرو گے۔ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی میرے وہ کرنے پر
پر لایا گیا جس سے گریز کرنے کا میں نے حکم دیا تھا تو اس کو میں دوہری سزا دوں گا اس کا مجھ سے رشتہ ہونے کی وجہ سے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو مسلمان جماعت کا حکمران فرض نہ کیا جائے، اس طرح ہم باقی لوگوں کی طرح ہوں گے۔ تم لوگ سمجھ گئے جو میں نے کہا؟ ان کے تمام بیٹے کہتے ہیں جی ہاں ہم سمجھ گئے۔ اس منظر میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ رومیوں نے خود کو فرار ہونے کی تنگ سی جگہ کے ساتھ ایک کھلے میدان میں رکھا ہے، ان کے پاس ہمارا مقابلہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے خود کو دریا اور ندی کے درمیان تعینات کیا ہوا ہے، مغرب میں ان کا سیدھے ہاتھ کا دستہ اور مشرق میں وادی کی طرف ان کا الٹے ہاتھ کا دستہ ہے۔ ان کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ ان کے پیچھے وادی ہے۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو گے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی یا تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھاگ جائیں جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، نہیں تو ہم ان کے خلاف وہ راستہ بند کر دیں گے۔ رومیوں نے ناقص جنگ بندی کی ہے اس جگہ کو چن کر، جس سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ فوج کو مجبور کر رہے ہیں قیام اور لڑائی کے لیے، اور یہ کہ وہ بھاگ نہ سکیں آسانی سے۔ یہ ان کی آدھی شکست کی نشاندہی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس منظر میں یرموک میں مسلمانوں کا فوجی دستہ تیار کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف سے رومیوں کی فوج آ رہی ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اے مسلمان سپاہیوں، رومی تمہاری طرف لڑنے آ رہے ہیں۔ یہ خدا کے دنوں میں سے ایک اور دن ہے جو پیشن گوئی کرے گا آنے والے دنوں کی۔ اگر ہم محفوظ رہیں اور انتظام کریں انہیں وادی میں پیچھے ہٹانے کے لیے، ہم جاری رکھیں گے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے میں، حتیٰ کہ شام کے تمام دروازے ہمارے لیے کھل نہ جائیں۔ خدا سے عہد کرو کہ تم لوگ لڑتے رہو گے حتیٰ کہ کامیابی یا شہادت نہ مل جائے۔ سچا وعدہ پورا ہونے کے قریب ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں اے ماننے والو، خدا کی راہ میں لڑو اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، مسلمانوں تم یقین رکھو، کیونکہ یقین رکھنا تمہیں نافرمانی سے بچائے گا۔ خدا کی رضا کو حاصل کرو اور نافرمانی سے خود کو بچاؤ، اپنا مقام نہ چھوڑو اور نہ ہی لڑائی کا آغاز کرو، میرے حکم کا انتظار کرو انشاءاللہ۔ اتنے میں ہی محافظ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں خط دیتے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے یہاں کے حالات دیکھ لیے ہیں، اسی لیے خود تک محدود رکھنا اس بات کو اور کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ دوسری طرف عمر ابن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان سپاہیوں، اپنی نظریں کم کرو، ان کی تعداد سے نہ گھبرانا، اگر تم اپنے حملے میں مضبوطی سے کھڑے رہے تو تم انہیں ساری اطراف میں اڑتے ہوئے دیکھو گے۔ ابو سفیان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر عورتوں کے خیمے کی طرف جا کر کہتے ہیں اے مسلمان عورتوں، اگر سب کچھ ہمارے مطابق ہوا تو وہی رہنا جہاں ہو، اگر تم کسی مسلمان کو بھاگتے ہوئے دیکھو تو اسے پتھر مارو۔ دوسری طرف ایک مسلمان سپاہی کہتا ہے کہ رومی کتنے زیادہ اور ہم مسلمان کتنے کم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں نہیں، رومی کتنے کم اور مسلمان کتنے زیادہ۔ رومی فوج اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، رومی فوج کا سربراہ اپنے سپاہی کو اشارہ دیتا ہے اور اس کے باجا بجاتے ہی تمام تیر انداز تیار کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دوسرا اشارہ دیتے ہی وہ تیر پھینکنے لگتے ہیں، جس سے بہت سے مسلمان زخمی ہو جاتے ہیں جن میں ابو سفیان بھی شامل ہوتے ہیں۔ رومی فوج کے سربراہ کے تیسرے اشارے پر رومی فوج اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار نیام سے تلواریں نکال کر آگے بڑھتی ہے۔ دوسری طرف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور تمام مسلمان آگے بڑھتے ہیں اور مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اکرمہ اپنی تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ میں ہر جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑا، کیا میں آج بھاگ جاؤں؟ کس نے عہد کیا ہے کہ موت تک لڑے گا؟ یہ سن کر سلامہ اور عیاش دونوں کہتے ہیں میں نے کیا ہے، اور پھر وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی کافی تعداد شہید ہو جاتی ہے جن میں سلامہ اور عیاش دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی بھاگنے لگتے ہیں۔ ہند جب مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اسلام کا وقار تمہاری ماؤں اور بیویوں کی عزت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر وہ ان کو پتھر مارتی ہے۔ وہاں موجود تمام عورتیں انہیں روک رہی ہوتی ہیں۔ ہند کہتی ہے خدا ان سب کے منہ کالے کرے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی حفاظت کیے بغیر بھاگ رہے ہیں۔ وہاں موجود ایک سپاہی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مت ہٹو، واپس آ جاؤ، لڑو۔ اتنے میں ایک لڑکی وہاں موجود ہوتی ہے، ایک زخمی سپاہی سے تلوار لیتی ہے اور لڑنے لگتی ہے۔ ہند بھی دشمنوں کا مقابلہ بہت بہادری سے کرتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایک سپاہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ مرکزی فوج کو حکم دیں
کہ وہ لڑنا شروع کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ کو سیدھے ہاتھ والے دستے کی طرف جانے دو جب تک ابو عبیدہ اور الکاکا رومی کی مرکزی فوج کو روکتے ہیں۔ عمر ابن الاس مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ان کو بھاگنے مت دو، صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اکرمہ کو لڑتے کوئی رومی سپاہی تیر مار دیتا ہے اور وہ شہادت پا جاتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اس طرح بہادری سے لڑتا دیکھ بہت سے رومی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے آگے بڑھ کر رومی فوج میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان سے لڑائی کرتے ہیں اور اس کے سربراہ کو مار دیتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ رومی اپنی سربراہ کی موت کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف موجود مسلمان فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر تم لوگ رومیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھو تو انہیں یہ کرنے دو، اور پھر وہ انہیں راستہ دے دیتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بھاگنے کے فراق میں بہت سے رومی پہاڑی سے گر کر مر جاتے ہیں۔ سب اس جیت پر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔